اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحج جاری و ساری ہے اور اس کے بعد اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم شروع ہوگا۔ لیکن محرم شروع ہونے سے پہلے میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے یہ 3 عمل ضرور کرنے ہیں جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کو موسلادھار بارش کی طرح برسائے۔ وہ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے، اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو کیوں نہ ہم اسلامی سال کے پہلے مہینے کا آغاز گناہوں سے پاک ہو کر کریں۔ اب گناہوں سے کیسے پاک ہوا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت سے معافی مانگ کر، اور معافی بھی سچے دل سے مانگی جائے، تبھی اللہ رب العزت کی ذات ہم سے راضی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جب اللہ رب العزت سے معافی مل جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بھی قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ رزق میں بھی اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو بھی ختم کرے گا، اولاد بھی نیک اور فرمانبردار ہوگی، اور گھر میں امن و سکون اور پیار محبت ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو معاف کرنے کے۔ اب جب بندہ ہی اللہ تعالیٰ کے حضور معافی نہ مانگے تو اس میں بندے کا اپنا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے آ کے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی آنکھوں سے میرے خوف کے ڈر سے آنسو بہاتا ہے، تو میں اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا فائدہ صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے سے، گڑ گڑانے سے، معافی مانگنے سے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک دن کا عمل ہے، اس ایک دن کے عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پڑھنا ہے، یعنی کہ ماہ ذی الحج کے کسی بھی دن کو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دن کا عمل ہے، اس ایک دن کے عمل سے آپ کو ایک نہیں لاکھوں فوائد ہوں گے۔ دوستو، جس دن بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اب ان نوافل کی نیت آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، ہاتھ اللہ واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دینی ہے، لیکن یاد رہے کہ مکروہ اوقات میں آپ نے یہ نوافل ادا نہیں کرنے، یعنی کہ جن اوقات میں سجدہ کرنا منع کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ ان اوقات کے علاوہ آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ اب یہ نوافل چاہے آپ دن کو پڑھیں، چاہے آپ رات کو پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب نوافل ادا کر لیں تو نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، اللہم اغفر لی استغفر اللہ، اللہم اغفر لی استغفر اللہ، اللہم اغفر لی استغفر اللہ۔ یہ پہلا عمل ہے
جو آپ نے نوافل ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دوستو، توبہ استغفار کی بڑی فضیلت ہے، بہت سے واقعات ہیں اور نبی کریم کی بہت سی حدیث مبارکہ موجود ہیں توبہ استغفار کے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گناہوں سے پاک تھے، انہیں استغفار کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ استغفار کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ عمل اللہ رب العزت کی ذات کو بہت پسند ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھنی ہے: اللہم اغفر لی استغفر اللہ، اللہم اغفر لی استغفر اللہ۔ دوسری دعا جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب ان کلمات کے بارے میں پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے: لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کے ناموں کا عمل ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، ان 3 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 3 نام پڑھنے ہیں: یا ودود، یا لطیف، یا غنی۔ ناموں کو دوبارہ سن لیں: یا ودود، یا لطیف، یا غنی۔ یہ اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں۔ ان 3 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کی پڑھنی ہے، لیکن یاد رہے کہ تینوں ناموں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھنا، بلکہ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے: یا ودود، یا لطیف، یا غنی۔ یہ ایک ہو گیا۔ یا ودود، یا لطیف، یا غنی، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ 3 عمل ہیں جو آپ نے محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ لینے ہیں۔ اب ان 3 عمل کو پڑھنے کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ سارا سال آپ کے گھر میں کبھی رزق کی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کا گھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا، گھر میں امن و سکون رہے گا، پیار و محبت رہے گا، آپ کی اولاد نیک اور فرمانبردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ رکھے گا۔ اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے گھر والے ہر طرح کی مہلک بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ تھے وہ چند فوائد جو اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے آپ کو ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فوائد سے نوازے گا۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، عمل کو دوبارہ توجہ سے سن لیں کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے اس طرح ادا کرنے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہم اغفر لی استغفر اللہ، اللہم اغفر لی استغفر اللہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا ودود، یا لطیف، یا غنی اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یقین جانے کہ آپ کو اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ آپ فائدے دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ عمل، یہ وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔